ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ عصیان سے عصوا نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو کام یہ کرتے تھے ان کو یہ دوسرے روکتے نہ تھے۔ دوسرا جرم بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ اگر کوئی برا کام کرتا تھا دوسرے روکتے نہ تھے، اور اس پر مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، ان دو کتابوں میں بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا نقصان جو بنی اسرائیل میں پڑا، سب سے بڑا پہلا نقصان، اول نقص ما وقع فی بنی اسرائیل، پہلا جو نقصان بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھتے تھے اس کو منع کرتے تھے، اور دوسرے دن اسی کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، ہم مجلس، ہم پیالہ، ہم نوالہ جسے کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے سب کے دلوں کو پھر ایک کر دیا، ایک کرنے کے بعد اللہ نے پھر کیا کر دیا؟ ملعون بنا دیا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا نقصان بنی اسرائیل میں یہ ہوا، کوئی برائی کرتا ایک دن اس کو منع کرتے، دوسرے دن بس چھوڑ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں فکان متکئا فجلسا، یہ بات یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایسے پیچھے، فجلسا ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے، اور فرمایا اللہ کی قسم تم نہیں انل منکر کرتے رہو، لازمی کرو، کسی کی برائی دیکھو اس کو روکو، وگرنہ وہ وقت آئے گا تم دعائیں کرتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ یہ تین احادیث ابن ماجہ نے لگاتار ذکر کی کہ برائی سے روکنا، اگر تم یہ عمل چھوڑ دو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا، پھر یاد رکھیں۔ اب یاد رکھیں نا، ایک ہے عمل خود ہاتھ سے کرنا اور ایک ہے محض دعا۔ ہماری ایک سب سے بڑی جو ہے نا کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دعاؤں سے سب کچھ فتح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں دعا بری نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، لیکن میدان میں اتر کے مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا کے کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اتنی دعا مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گری، ابو بکر نے اٹھا کر کندھے پر رکھی کہ فرمایا یا رسول اللہ بس کر دینا۔ تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم فقط دعاؤں سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں پہلے عمل میں نکلیں، میدان میں نکلیں، پھر دعا کریں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ چھوڑ دیا، محض دعائیں کرتے رہو تو پھر اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جو ہماری سعی اور کوشش ہے یہ ہم چھوڑ دیں، کریں ہی نہ، فقط دعا کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، ایسا کام نہیں ہے۔ 23 سالہ نبوت کے بعد رسول اللہ نے 23 سالہ زندگی میں حج ایک بار کیا ہے، جنگیں 27 لڑی ہیں۔ کتنے غزوات میں رسول اللہ شریک ہوئے بحیثیت مجاہد؟ 27۔ اور حج کتنے کیے ہیں؟ ایک۔ عملی یاد رکھیں، عملی جدوجہد جب ہم نہ کریں، فقط دعا پر لے کر بیٹھیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں۔ عملی جدوجہد ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرنا پھر یاد رکھیں چھوڑ دے گا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام تھا جو یہ کرتے تھے، جو نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں یاد رکھیں نہی عن المنکر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اسلامی نظام کا نفاذ جو ہے یہ سب سے بڑا درجہ یہ ہے۔ نہیں یہ منکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ کم از کم زبان سے کہیں، وہ بھی نہیں ہے، مجبور اور بے بس ہم کم از کم دل میں برا جان لیں، لیکن سب سے افضل اعلیٰ بڑا درجہ یہ ہے اسلامی نظام کا نفاذ، یہ نہی عن المنکر کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اب یہاں انفرادی ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھا کرو، بری بات ہے، ایسے نہ کرو۔ جھوٹ بول رہے تو میں کہتا ہوں بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، بری بات ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو کوڑے مار رہے ہیں، جو چوری کرتا آپ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، جو زنا کرتا آپ اس کو پتھروں سے رجم کر رہے ہیں، جو قاتل آپ اس کو قصاصاً قتل کر رہے ہیں، جو کسی پر تہمت لگاتے ہیں اس کو لا کر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہاتھ کے ذریعے سے۔ ایک جرم ان میں کیا تھا؟ عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ دوسرا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تیسرا جرم ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کافروں سے دوستیاں کرتے تھے۔
یہ جو منافقین تھے کافروں سے دوستیاں کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ اور یاد رکھیں یہ مفسرین نے آیت کے ذیل میں لکھا ہے اگر آپ کافروں سے دوستیاں رکھیں گے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نفاق کی بیل ڈال دیں گے، پھر آپ کے اندر سے ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اب جس طرح ہوتا ہے نا مثال کے طور پر کہ کافر سے اندر سے ہمدردیاں اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف کافروں کو راز دینا، مسلمانوں کے خلاف راستے دینا، مسلمانوں کے خلاف امداد کرنا، جہاں اسلام کی بات آئے تو پھر ہم جو ہے بالکل پیچھے ہٹ جائیں تو کافر کا ساتھ، محض اس ڈر کی وجہ سے کہ معیشت کا مسئلہ جی امریکہ ہماری روٹی بند کر دے، اللہ پھر دل میں نفاق پیدا کر دیں گے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، بہت برے اعمال ہیں جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجے۔ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا، یہاں قرآن پھر دعوت دیتا ہے وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ایسا کرتے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ دل سے ایمان لاتے اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر، وما انزل الیہ، اور جو نبی کی طرف نازل کیا گیا تھا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو پھر کافر کو کبھی دوست نہ بناتے۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ ولو کانوا، اب ان کا دعویٰ تو تھا نا منافقین کا کہ ہم ایمان لائے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لوگوں میں سے بعض ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر، تو قرآن نے کہا وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہے۔ کہا اگر مومن ہوتے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر قرآن پر، نبی پر، اللہ پر ایمان ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔ یہودی کسی کا نہیں ہے، یاد رکھیں جی، حالات کا تجربہ بھی کر کے آپ دیکھ لیں، یہودی کسی کا نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کھیل 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 کے اپنے مقاصد پورے کر کے کل آپ کو اس چوراہے پر چھوڑے گا کہ نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ آپ ادھر کے رہیں گے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اب نزول قرآن کے وقت تین قسم کے لوگ تھے، یہود، عیسائی اور مشرکین۔ لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تو پائے گئے مخاطب اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے، اشد شدید سے بہت سخت، عداوت دشمنی، لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، دوسرے نمبر پر مشرکین۔ مشرک اور یہودی تمہارا یاد رکھیں دوست نہیں ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں سے زیادہ قریب تر محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو خود کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ بھی خاص نصارہ مراد ہیں، مفسرین نے لکھا سارے عیسائی نہیں، یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس وقت جو حبشہ کے جتنے بھی عیسائی تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے ان کی وجہ یہ بتائی ہے، ذالک بأن منہم قسیسین والرہبان ورہبانن، ان میں درویش اور علماء زیادہ ہیں۔ ان کے محبت کی مسلمانوں سے وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب سے واقف ہیں، اپنی کتاب کے اندر ان کو پتہ ہے آخری رسول جو ہے یہ حق ہے اور یہ قرآن جو ہے کیا ہے، یہ حق ہے۔ اب یہ بھی ایک اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کو محبت نصیب کس کی وجہ سے ہوئی، یاد رکھیں اس وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے نا، ہمارے ہاں دوسرے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہم کتنی بڑی محنت کر لیتے ہیں، کرنی چاہیے، برائی نہیں کریں، اعلیٰ قسم کے آپ ڈاکٹر بنیں، اعلیٰ قسم کے آپ جو ہے نا انجینئر بنیں، سب سے اچھے ترین وہ کریں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ کم از کم زندگی میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیں کہ بھائی اللہ نے جو 30 پارے یہ حکم نامہ ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا، اللہ ہم سے مخاطب کیا ہوئے، کم از کم ہر مسلمان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو دین کی اصل قدر نہیں رہی، دین کی وہ قدر نہیں رہی کہ بالکل تیار ملا ہے، ہم نے وہ دین کے لیے قربانی پیش نہیں کی ہے کہ جس قربانی کے بعد یہ دین حاصل ہوا یا دین محفوظ ہوا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ وگرنہ آپ محدثین کی جو ہے نا زندگیاں پڑھیں تو اگر مثال کے طور پر آج تو ہمیں لکھی لکھائی مل گئی نا، بخاری لکھی لکھائی ایک جلد میں، 2 جلدوں میں 6000 کے قریب حدیث ملی ہوئی ہیں، بالکل ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے۔
وگرنہ یہ ہوتا تھا محدثین نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ اس طرح کی ہیں، مثلا ایک شخص کو پتہ چلتا تھا، اس زمانے میں سواری کیا تھی، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، نہیں تو پیدل، کہ پتہ چلتا تھا کہ وہ پنڈی سے آ کے گاؤں ہے، قصبہ ہے، فلاں وہاں ایک شخص ہے جس کو 2 احادیث یاد ہیں، تو یہاں سے یہ شخص اٹھ کے پیدل سفر کر کے بھوکا پیاسا پاؤں سے ننگا وہاں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ کی تمہارے پاس اتنی حدیث ہیں، 2 یاد ہیں، وہ کہتا تھا ہاں، تو پھر وہ حدیثیں سنائی جاتی تھی، پھر وہ یاد کر کے واپس آتا تھا۔ ایسے سفر کر کے 1 2 احادیث چن کر جمع کیے، یاد رکھیں محدثین نے ایسے جمع کی۔ امام شافعی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں امام مالک وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے حدیث، امام شافعی وہاں جا کر علم حدیث کو محفوظ کی۔ 27 دن وہ کہتے میرے مدینہ سے مکہ پیدل لگے ہیں اور میں مسلسل روزے رکھتا رہوں، تو وہاں جا کے پہنچا ہوں تو جس شخص نے سب سے پہلی دعوت کی تھی اس نے خشک روٹیاں پتہ نہیں کتنے دنوں کی دی تھی، پانی میں بھگو کر کہا تھا کھاؤ، میری پہلی مہمان نوازی وہ کہتے ہیں یہ ہوئی تھی۔ تو وہاں جا کر امام مالک سے پھر ذخیرہ حدیث کو سیکھا اور یاد کر کے پھر آگے امت تک پہنچائے۔ ہمارے پاس کوئی نہیں، بالکل تیار شدہ چیز ہو، ہم اس میں کم از کم سیکھنے میں کوتاہی کریں تو یاد رکھیں ہماری یہ بڑی بدبختی ہے۔